سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا پارہ ہے۔ تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں ایک بہت ہی عظیم آیت کہ جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو شخص یہ معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اگر اس کو موت آ جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھنے کا اس کا معمول ہے تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو وہ رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کو یعنی آیت الکرسی کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا۔ تو بہرحال ہم سب کو بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو بھی آیت الکرسی جو ہے وہ سکھائیں۔ اور چھوٹے بچے اگر آپ رات کو سونے سے پہلے خود پڑھیں اور ان کو بھی پڑھوا دیں تو آپ دیکھیں گے 1-2 ماہ کے اندر وہ خود سے ان کو زبانی یاد ہو جائے گی، وہ صرف اس پریکٹس سے۔ تو بہت ضروری ہے آیت الکرسی کو جو ہے وہ اپنے وظائف کے اندر شامل رکھنا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں جیسا قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ قصص ہے، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، ظاہری بات ہے کہ آنے والی نسلوں کی واعظ و نصیحت کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، بابل عراق کا ایک علاقہ تھا۔ ملتا ہے تاریخ میں وہ تقریباً 2000 سے 2500 قبل مسیح BC میں تقریباً یہ ان کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ عراق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ پھر بعد میں وہ مصر چلے گئے، پھر وہاں سے انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تو عراق کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مکالمہ ہوا، چونکہ وہاں وہ خود بھی بت پرست تھا اور عراق کے اندر جو ہے وہ بت پرستی غالب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بت بنایا کرتے تھے، جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غور کیا اس شخص کے قصے کے بارے میں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ یعنی کافر بھی جو ہے اس کو بھی بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی بناتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل کے طور پہ یہ بات بیان کی کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ مطلب وہ کٹ ہجتی کے اوپر آ گیا، کہنے لگا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک قیدی ہے جس کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا، تو اس نے کہا اس کو پھانسی دے دو۔ اور جس قیدی کے بارے میں پھانسی کی سزا کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس نے کہا اس کو رہا کر دو۔ اس نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مشرق سے سورج لے کے آتا ہے، یعنی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو فبہت الذی کفر، تو اس پہ وہ بالکل لاجواب ہو کے رہ گیا۔ تو گویا اس طرح سے مکالمہ کرنا، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ آسان طریقے سے مجادلہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو کٹ حجتی پہ اتر آتے ہیں، تو یہ گویا کہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی ان کو لاجواب کرنا ایسے لوگوں کو، یہ گویا کہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر، اور اس کے بعد بھی 3-4 رکوع ہیں یہ سورہ بقرہ کے اور تیسرے پارے کے شروع میں، کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے حکم کا تذکرہ کیا۔ یہ قرآن مجید کے بڑے احکامات میں سے ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلب 1-2 آیات میں نہیں بلکہ 3-4 رکوعوں کے اندر مسلسل صدقہ کرنے کا حکم دیا، انفاق کا، خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس حوالے سے کچھ ضابطے بیان فرمائے۔ یعنی جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہ ان ضابطوں کو سامنے رکھے، مد نظر رکھے، تاکہ اس کا صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اس کا صدقہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بنے۔
تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دوسرے صفحے پہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اتنا بڑا حکم ہے خرچ کرنا۔ تو آگے بھی ہم دیکھیں کہ مختلف پاروں میں خرچ کرنے کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ عبادت اور نماز کی طرف توجہ دلائی گئی، اسی طرح خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دے دو، کبھی یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کبھی یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، کبھی یہ کہا گیا کہ صدقہ کرو۔ بہر پہلا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا صدقہ کرنے کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ تو مثال کیا، ایک دانے کی مثال بیان کی نا، کہ جس کو جو ہے وہ کسان بو کے چلا آتا ہے اپنے کھیت کے اندر، پھر اس دانے سے بالیاں نکلتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر جو ہے وہ ایک دانے سے 10 سٹے نکلے یا 7 سٹے نکلے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے۔ تو جس طرح ایک بیج سے 700 بیج پیدا ہو جاتے ہیں، 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جب تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، 1 درہم دینار خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے ملٹیپلائی کر کے واپس کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ جیسا رسول اللہ کی ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، بہت تھوڑا سا کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے۔ کھجور کا دانہ کیا، ہم میں سے ہر شخص کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے انشاءاللہ سے، اتنی استطاعت تو رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں دے دے کسی فقیر مسکین کو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کھیلتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں، اہل ایمان کے صدقات۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے کیا ہے صدقات کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب تم صدقہ کرو تو جس کے اوپر تم صدقہ کر رہے ہو اس پہ احسان نہ جتلاؤ، اس سے تمہارا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ جس پہ تم نے صدقہ کیا ہے اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس سے تمہارا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کہا گیا کہ اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کے، یا جس کے اوپر تم نے صدقہ کیا ہے اس کو اذیت پہنچا۔ تو یہ دوسرا اہم ضابطہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو، جیسے اب چوراہے کے اوپر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اشارے پہ آپ مانگنے والے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقے کا مستحق نہیں ہے تو آپ اس کو نہ دیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو 5-10 روپے کا سکہ جو ہے وہ اس کو پکڑا دیں اور ساتھ میں اس کو تانا بھی ماریں کہ بھائی اچھے خاصے ہٹے کٹے ہو، کما کیوں نہیں لیتے، کوئی محنت کیوں نہیں کر لیتے۔ تو صدقہ جب کرنا ہے تو پھر اگلے کو اذیت نہیں پہنچانی، یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ اور بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی سخت وقت آ گیا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اب بعد میں آپ کا اس سے کوئی اختلاف ہو گیا، اب آپ نے احسان جتلا مارا کہ بھائی دیکھو میں نے تو جو ہے وہ تمہاری فلاں وقت میں مدد کی تھی۔ تو یہ نہیں، صدقہ کرنا ہے تو اس کو بھول جانا ہے، مطلب نیکی کر دریا میں ڈال، یہ والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے دوسری ہدایت ہمیں یہ دی گئی کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اور جس پہ صدقہ کیا اس کو کوئی جسمانی اذیت تو ویسے ہی نہیں دے سکتے، کوئی ذہنی اور قولی اذیت بھی نہیں دینی، زبانی اذیت بھی اس کو نہیں پہنچانی۔ تیسرا ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا ہے صدقہ کرنے کے حوالے سے، وہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ کہ خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں کرنی۔ تو کہا گیا نا کلذی ینفق مالہ رئاء الناس، ہے وہ شخص کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہیں، ایسے مت ہو جانا، وہ ایسے شخص کی طرح نہ ہو جانا، اور اس شخص کی مانند جو ہے وہ اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا۔ تو شو آف کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کرنا کہ لوگ اس کو سخی کہیں، اس کو حاتم تائی کہیں، تو ظاہری بات ہے اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرے۔ باقی یہ ہے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ اعلانیہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو اعلانیہ صدقہ میں اگر تو مقصود اس کا آبجیکٹو شو آف ہے، جیسے اب وہ گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں، دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ اتوار کو مولوی صاحب نے جو ہے وہ مسجد کا سپیکر کھولا ہوتا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ جی محمد حسین آیا، اس نے 10 روپے دیے، اللہ اس کا بھلا کرے، تو اب ساتھ والا پڑوسی کہتا ہے کہ بھائی محمد حسین کا اعلان ہوا ہے تو میرا بھی اعلان ہونا چاہیے، تو وہ 20 روپے دے کے اپنے بچے کو مسجد کی طرف دوڑاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری صدقے میں نہیں ہونی چاہیے۔ صدقہ جو ہے اعلانیہ کیا جا سکتا ہے، چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ اس نیت سے، اس انٹینشن سے نہ ہو کہ جی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے رکوع کے اندر، یعنی چوتھے رکوع میں، یہ صدقے کا اگلا رکوع بھی پورا صدقے کے اوپر ہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس میں اللہ عز و جل چوتھا ضابطہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب تم نے مال نکالنا ہے تو ردی مال نہیں نکالنا، ردی مال۔ تو مطلب یہ فرمایا نا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، ایسا نہیں کرنا کہ جو خبیث مال ہے، جو ردی مال ہے، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جیسے روایات میں، تفسیری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب صفہ جو کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترے پہ بیٹھتے تھے اور انہوں نے اپنے دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، تو لوگ ان کے لیے، چونکہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، تو لوگ ان کے لیے کھجورے وغیرہ رکھ جاتے تھے اس چبوترے کے اوپر، یا مسجد کے ستونوں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ ردی کھجورے بھی وہاں رکھ جاتے تھے۔ اس پہ قرآن نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ میں کیا توجہ دلائی، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، بھئی دیکھو اگر تم محتاج ہوتے، اللہ نہ کرے تمہارے اوپر کوئی سخت دن آ جائیں اور تمہیں کوئی ایسا صدقہ دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم اس کو محسوس تو کرو گے کہ بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو یہ کیا مطلب جو چیز تمہارے دل سے اتر گئی ہے وہ مجھے دیے جا رہے ہو۔ یہ ایسی ہے نا کہ جو کھانا جو ہے وہ فریج میں پڑا رہتا ہے، 2 4 دن آپ گھر میں کسی کے کھانے کو دل نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں جی اس کو صدقہ کر دیں، یا ایسا پھل جو کہ خراب ہو گیا، چلیں جی آپ اس کو صدقے میں نکال دیں۔ مطلب ہمارے رویے تو اس لحاظ سے ایسے ہیں کہ ہم جب بٹوے سے کوئی نوٹ بھی نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں جس کو 2 4 ٹیپیں لگی ہوں، ٹھیک ہے، جو پرانا ترین نوٹ ہو، تو ہم وہ جو ہے نا وہ یہ نکالے ہیں۔ تو یہ نہیں، مطلب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو کہا گیا کہ اچھا مال خرچ کرو، اچھا مال، کیونکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دے رہے ہو نا، اللہ کو تم دے رہے ہو، تو اس میں جو ہے وہ ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک چوتھا ضابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو اگلا پانچواں ضابطہ ہے جو کہ اسی رکوع کے اندر بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے، علانیہ بھی کیا جا سکتا ہے صدقہ، اور چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ اعلانیہ اگر صدقہ کرنا ہے تو اس میں مقصد کیا ہو، مقصد یہ نہ ہو کہ ریاکاری، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے نا، اور لوگ بھی موٹیویٹ ہو کے جو ہے وہ صدقہ کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اعلانیہ صدقہ کریں، تو صحابہ کرام دونوں طرح سے صدقہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر چھپا کے صدقہ کرو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے اس طرح سے صدقہ کیا، یعنی دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا، یعنی جس کے اوپر صدقہ کیا اس کو بھی اس نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کے اوپر صدقہ کرنے والا یا اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا کون ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ چھپا کے صدقہ کرنا یہ مطلب بہت اہم ہے، اس کا بہت درجہ ہے، بہت اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کے ایک اور ضابطہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ جب تم نے خرچ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ سفید پوش لوگ کون ہیں۔ یعنی معاشرے میں دیکھیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو سوالی ہیں، سوالی تو سوال کر کے لے جاتا ہے، وہ تو آپ کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے، وہ تو آپ سے لے جائے گا، لیکن وہ آدمی جو سوال نہیں کرتا اور اس میں اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجروح ہوگی، لیکن وہ ضرورت مند بھی ہے، جسے ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے اوپر صدقہ کرو، یہ تمہارے صدقات کے اصل میں مستحق ہے۔ تو صدقہ یہ نہیں کہ اب اپنی مطلب سر سے اتار دو، بھائی جو ملے بس اس کو پکڑا دیا، اس کو پکڑا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اب دیکھیں نا آج کل میں راشن تقسیم ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر گھر کے دروازے پہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ تو 10 10 پیکٹ بھی لے جاتے ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، پھر وہ جا کے کریانہ سٹور پہ جا کے اس کو بیچتے ہیں اور اس کے عوض پیسے حاصل کر کے جو دوسرے آئٹمز ہیں وہ خریدتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے
باہر نکلنا ہی مشکل لگتا ہے، انہیں لائن میں کھڑا ہونا اور یہ مشکل لگتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ سفید پوش لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ قرآن نے کہا ہے کہ عام آدمی یا سب الجاہل اغنیا، جو نادان ہے ناواقف آدمی، وہ سمجھتا ہے شاید یہ غنی ہے، من التعفف۔ کیوں لوگ ان کو غنی سمجھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے کیسے حالات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعرفهم بسیماہم، آپ ایسے لوگوں کو ان کے احوال سے پہچان لیں گے کہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو، تو یہ اصل میں تمہارے صدقات کے مستحق ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ضابطہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے دی ہے اگلے رکوع، پانچویں رکوع میں بھی، یعنی یہ ابھی کنٹینیوسلی آپ کہیں کہ جی یہ تیسرا رکوع ہے کہ جس میں صدقے کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اگلے رکوع میں بھی ایک ساتویں ہدایت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے نا، تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے پہ مسلط کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، لیکن دو لوگوں سے تم حسد کر سکتے ہو، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ صبح و شام اس کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ صبح و شام اس کو خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، جو دن میں بھی صدقہ کرتے ہیں، رات میں بھی صدقہ کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات اس نیت سے رات کو بھی صدقہ کرنا چاہیے کہ جی قرآن مجید نے حکم دیا ہے، یا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے احوال میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ رات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو دن میں مراد یہ ہے کہ اعلانیہ صدقہ کرنا، رات میں جیسے چھپا کے صدقہ کرنا، اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے نمازوں کے ساتھ صدقہ کرنا شروع کر دے، ہر نماز سے نکلے چلو جی میں 10-20 روپے صدقہ کروں گا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں جہاں نماز کا حکم آتا ہے وہاں عام طور پہ صدقے کا حکم ہے۔ تو نماز تو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور صدقہ ہم کریں جو ہے وہ 5 مہینوں میں ایک مرتبہ تو یا 5 دنوں میں ایک مرتبہ، یہ نہیں، بلکہ دن میں انسان کو 5 مرتبہ صدقہ کرنا چاہیے۔ باقی اپنی استطاعت کے مطابق کر لیں کہ میں ہر نماز کے بعد 10 روپے صدقہ کروں گا۔ تو یہ صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صدقے کی عادت نہیں پڑے گی تو پھر بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے وہ مجبور ہے، وہ مستحق ہے، اور آپ شرم اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کر پاتے۔ کس لیے مدد نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کو صدقے کی عادت نہیں پڑی ہوئی۔ تو صدقے کی خود بھی اور اپنے بچوں کو عادت ڈالنا ہے۔ آپ خود صدقہ کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، باہر نکلے ہیں، بازار میں ہیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کیا کریں؟ اپنے بچے کو 10-20 روپے پکڑائیں، اسے کہیں تم صدقہ کرو۔ بچوں کو بھی صدقہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بچوں کو آپ پاکٹ منی دیتے ہیں اس میں سے انہیں کہے بھئی یہ صدقہ کرو اور اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ مطلب صدقے کی تربیت ہمیں اپنی بھی کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی کرنی ہے۔ تو صدقے کے حوالے سے ایک اور ضابطہ جو بیان ہوا ہے اسی رکوع کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو اب اس قرض کے اندر جو ہے وہ اس کو، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو تم مہلت دو۔ تو یہ مہلت دینا جو ہے اس کا بہت اجر و ثواب حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو تم نے اس کو مہلت دے دی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس قرض کے دو گنا جو ہے وہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ہر دن صدقہ کرنے کے اعتبار سے۔ مطلب اس حدیث کو آپ یوں سمجھے آسانی کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا 1 مہینے کے لیے، اب وہ 1000 روپیہ واپس نہیں کر سکا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے 1 مہینہ اور مہلت دے دو، تو اب اس نے کہا بھائی 1 مہینہ اور مہلت آپ لے لیں۔ تو اب یہ جو اس نے 1 مہینہ اور اس کو مہلت دی ہے، تو اب اس کو ہر دن کے حساب سے 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، پورا مہینہ جتنی اس نے اس کو مہلت دی ہے۔ 2 مہینے مہلت دی ہے تو 2 مہینے اس کو ہر دن کے حساب سے جتنا قرض اس نے دے رکھا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو قرض میں مہلت دینا، خاص طور پہ تنگ دست کو مہلت دینا، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تنگ دست، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ہے۔ دیکھیں نا، اب آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ جس کو آپ قرض دیتے ہیں وہ قرض واپس بھی کر سکتا ہے، تو پھر بھی مہلت مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے اور طرح سے بیان کیا۔ اس کو اللہ کے رسول نے کہا مطل الغنی ظلم، اگر جو غنی آدمی ہے جو آپ کا قرض واپس کر سکتا ہے اس کا ٹال مٹول کرنا یہ تو ظلم ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو مقروض مر جائے تو اس کی جنازہ نہیں پڑھائی جاتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس کو حکم یہی ہے کہ وہ قرض ادا کرے اور اس میں سستی نہ کرے اور اس معاملے کو ہلکا نہ لے۔ لیکن یہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اس کو ہدایت یہ ہے کہ جس کو قرض دیا ہے دیکھیے کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دے، اور ساتھ میں کیا کہا، وان تصدقوا، اگر تم وہ قرض معاف ہی کر دو تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی اس طرح سے وہ صدقہ بن جائے گا نا، وہ قرض جو ہے وہ صدقہ بن جائے گا۔ تو مہلت دینے پہ اتنا اجر ہے کہ جتنے عرصے کے لیے مہلت دی اتنے عرصے کے لیے اتنا قرض، جتنا قرض اس نے دے رکھا ہے اتنا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر اس کو صدقہ ہی کرتے تو اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام صدقے میں اور قرض میں فرق بھی ہے۔ عام صدقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس وقت نکالتے ہیں رقم جب آپ کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ قرض کیا ہے؟ قرض کی رقم ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس لیے اگلے کو قرض دیتے ہیں۔ تو قرض کی رقم پہ اس لیے جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب ہے اگر قرض کی رقم پہ آپ مہلت دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی، یا آپ اس کو اگر صدقہ کر دیں تو اس لیے اس پہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی رکوع کے اندر خاص طور پہ ایک اور حکم جو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے، وہ سود کی حرمت اور سودی لین دین کی سزا۔ تو سود کی حرمت کے حوالے سے قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ کسی اور حرام کو بیان کرنے کے اعتبار سے ہمیں نہیں ملتا ایسا انداز۔ تو فرمایا اے اہل ایمان اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور جو سودی معاملہ تمہارا یا سود کا لین دین باقی رہتا ہے اس کو تم چھوڑ دو، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سودی لین دین نہیں چھوڑو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ گویا کہ اتنا بڑا گناہ ہے سودی کاروبار، اور اب تو ہمارا پورا جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ تو سود کے اوپر کھڑا ہے، انٹرسٹ کے اوپر کھڑا ہے۔ ویسٹرن جو اکانومی ہے، آپ اب دیکھیں کہ ویسٹ نے جو ہمیں نظامی معیشت دیا ہے، جو اکنامک سسٹم دیا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ دو پلرز کے اوپر کھڑا ہے نا، وہ سود اور جوئے کے اوپر۔ تو قرآن جو ہے وہ دونوں کی جو ہے وہ شدت سے نفی کرتا ہے۔ قرآن سود کی بھی، انٹرسٹ کی بھی، اور جوئے کے بارے میں بھی کل کے پارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو سود کو تو مطلب ایک اعتبار سے بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جیسے تم جنگ کر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ایکسپلائٹیشن پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر، جو ایک گریڈیشن پیدا ہوتی ہے، ایک طبقہ بہت امیر ہو جاتا ہے، ایک بہت غریب ہو جاتا ہے اس سودی نظام کی وجہ سے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، کیپٹلزم کی جو برکات ہیں وہ ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آگے تو وہی آیات ہیں جن کی شرح ہم کر چکے۔ تو سودی لین دین کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بھی خیر سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا، علماء نے بھی بہت محنت کی، تحریکوں نے بھی، جماعتوں نے بھی بہت محنت کی کہ یہاں پہ جو ہے یہ سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم حالت جنگ میں ہیں کم از کم اس سے ہم نکلیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک اپنی اس میں ایک جد و جہد، آئینی جو جد و جہد جو ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نکلے، کہ یہ ایسے گناہ نہیں ہے کہ جن میں انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی عذر گھڑ سکے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ سود جو ہے وہ دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور اس پہ گواہی دینے والا، یہ سب برابر ہے، یہ سب برابر ہے، یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے سودی لین دین سے بچنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ پرے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرض جو ہے اس کے لیے لکھنے کے احکامات کو بیان کیا گیا کہ جب بھی تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اس کو تم لکھ لیا کرو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور آگے چل کے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس پہ دو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ تو یہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کہ جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، جیسے کاروباری جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں، تو اب بعد میں جو ہے وہ پیسے لے کے مکر جاتا ہے، یا پیسے لے کے جو ہے وہ ضائع کر جاتا ہے یا کھا جاتا ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی، تو اب انسان پیچھے روتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ لکھ لیا کرو۔ تو یہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ خود انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، اس کے فائدے کے لیے، اگرچہ لکھنا فرض نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور قرآن کی طرف سے جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے یا آخری دو آیات ہیں، ان کو احادیث کے اندر عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا۔
تو یہ بہت اہم آیات ہیں، آمن الرسولوں سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ جو آخری آیت ہے کہ جس میں ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی. ایک تو اللہ کے رسول کو جو ہے وہ یہ 50 نمازیں تھیں جو کہ بعد میں 5 نمازیں رہ گئیں، وہ سب کو واقعہ جو ہے وہ یاد ہے، معروف واقعہ ہے. دوسرا جو ہے یہ آخری 2 آیات، یہ آخری 2 آیات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی دی گئی، یہ معراج کی رات دی گئی. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا نا، جو شرک نہیں کرے گا، یہ تحفہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ 3 تحفے تھے، نمازوں کا تحفہ اور آخری 2 آیات کا تحفہ، اور جو مشرک نہیں ہے اس کے لیے معافی کا تحفہ، یہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں. تو یہ 2 آیات جو ہے یہ بہت اہم ہیں، ان کو بھی آیت الکرسی کی طرح یاد کر لینا چاہیے اور رات سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جو رات سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اس آیت کے اندر جو دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو یہ بہترین دعا ہے، اس کو ہمیں اپنی معمول کی دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے. یا اللہ ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لادنا جیسا کہ پچھلی قوموں پہ آپ نے بوجھ لادا تھا. یعنی پچھلی قوموں کے لیے جو شرعی احکامات تھے وہ بہت سخت تھے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت نرمیاں رکھی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے محکم اور متشابہ آیات کا فرق بیان فرمایا کہ محکم وہ آیات ہیں ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہیں، جو کتاب کی جڑ ہیں. اور کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ محکم آیات پہ عمل کرتے ہیں. اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی متشابہ سے مراد کیا ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے، ان کی جو ریالٹی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے. تو اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات میں پڑے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی تعویل اور تفسیر میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، متشابہ آیات اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہیں، اس لیے رکھی ہیں، آزمائش کے لیے رکھی ہیں. تو متشابہ آیات میں آزمائش میں کون پورا اترتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں متشابہ آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. جیسے دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ذکر تھا کہ جو تھور ہے، تھور کا درخت، جو زقوم کا درخت ہے، یہ جہنمیوں کی سزا ہوگی. اب یہ آیت متشابہ ہے نا کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ درخت ہوگا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ آگ ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک درخت ہوگا، تھور کا درخت، جو جہنمیوں کی غذا ہوگا. اب مشرکین مکہ نے اس پہ واویلا شروع کر دیا کہ یہ بات کیسی ہے، یہ تو عقل میں نہیں آ رہی، آگ کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ متشابہات میں سے ہے. یعنی اس کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا. متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت اس وقت نہیں جان سکتے کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا ہے. ٹھیک ہے، تو معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنم کے اندر تھور کا درخت ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا. تو متشابہ کے معنی جو ہے وہ تو واضح ہوتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ہم اس حقیقت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا اور مال کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ انسان کے اندر رکھی ہے. دنیا کی محبت اور مال کی محبت. اور دین کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ یہ محبت تمہارے دل سے نکل جائے، نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب یہ ہے کہ تم اس محبت کو جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع رکھ کے دکھا دو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں زین للناس حب الشہوات، اللہ نے جو ہے یہ شہوات، یہ خواہشات، یہ عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، اور اسی طرح سونے چاندی کے ڈھیر، مال و دولت کی خواہش، اور جو ہے وہ اصیل نسل کے جو گھوڑے ہیں ان کی خواہش، اور اسی طرح چوپایوں، مال مویشی کی خواہش، کھیتی اور زمین اور جائیدادوں کی خواہش، یہ سب اللہ نے ان سب چیزوں کی محبت انسان کے اندر رکھی ہے اس کی آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے. سب چیزیں یہ اللہ کی محبت سے یہ کنٹرول ہو رہی ہوں. تو فرمایا گیا کہ یہ سب چیزیں دنیا کا متاع ہے، ساز و سامان ہے، اس کو استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. بس تمہاری نظر اس کے اوپر ہونی چاہیے، وہ جو آخرت میں تمہیں مال و متاع ملنے والا ہے جنت کی صورت میں.
اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکیزہ عورتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں حوروں کی صورت میں، تو ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ دیکھیے، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنے میں، پارٹنرشپ میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ جو کاروباری تعلق ہے وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ غیر مسلموں کو تم دلی دوست نہیں بنا سکتے، دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ ہاں، اگر کافروں سے تمہیں جو ہے وہ کوئی اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس کی وجہ سے تم ظاہری طور پہ ان سے دوستی اگر کر لو ان کے شر سے بچنے کے لیے، تو وہ تو چلی ایک تدبیر ہے کہ تم کسی شریر کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو، لیکن یہ ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے کافروں کے ساتھ۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو ہی اپنا دلی دوست بنائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں احادیث میں بھی جو ہے وہ تفصیل سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جیسے دعویٰ ان کا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت کے دعوے دار ہو تو پھر کیا کرو؟ فتبعونی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، یعنی ابھی تو تم اللہ کے عاشق ہو نا، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اللہ کا محبوب بننا یہ بڑا درجہ ہے نا، ابھی تو تم اللہ کے عاشق بنے پھرتے ہو، تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کب؟ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے، سنت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اہمیت دو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مراد یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت ذرا قانونی چیز ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا حصہ جو ہے وہ یہود سے خطاب ہے، یہود سے۔ آل عمران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے حصے کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں سے خطاب ہے، عیسائیوں سے خطاب ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ دو بڑے مذاہب تھے، یہودیت اور عیسائیت، جوڈائزم اور کرسچینٹی۔ اب یہ بھی نبوت کو ماننے والے تھے، رسالت کو ماننے والے تھے، یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانے والے تھے، ان کی اپنی کتابیں تھیں، تو اس لیے اسلام نے جو ہے وہ ان کو ایڈریس کیا، ان کے عقائد کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ نجران سے عیسائیوں کو، ان کے جو راہب تھے، وہ ان کا ایک وفد آیا بھی تھا 70-80 کے قریب افراد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے، آپ سے مباحثہ کرنے کے لیے، تو اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو ہے وہ دونوں فرقوں کو دعوت دی، یہودیت یعنی یہودیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کریں، عیسائیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کریں، اور جو عقائد ان کے اندر غلط رواج پا گئے تھے ان کی اصلاح بھی کی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کا اصل میں واقعہ کیا تھا۔ عیسائی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جو ہے وہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ پیدائش یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن تھا اسی نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کا غیر نہیں ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک فلسفی بنائی ہوئی تھی عیسائیوں نے،
تو اس بات کو قرآن مجید نے آگے چل کے بھی ایڈریس کیا. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ پیدائش ہوئی ہے, اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئی ہیں, بغیر والد کے پیدا ہوئی ہیں, اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں. یہ تو قرآن مجید بھی یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید نے یہ نہیں مطلب سٹانس لیا کہ جو عیسائی کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے, بلکہ قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی کہ بھائی یہ جو تمہارا کلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی پیدا ہوئی ہے, تو یہ کلام بالکل درست ہے. اور وہ پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا, اور انہوں نے ان کو بشارت دی, اور حضرت مریم نے کہا کہ کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. لیکن حضرت جبریل نے کہا کہ نہیں, آپ کے رب کا فیصلہ ایسا ہی ہوگا, تو وہ ویسا ہی ہوا. تو قرآن نے جو ہے وہ ایک حصے کی تصدیق کر دی, عیسائیوں کے عقیدے کے ایک حصے کی تصدیق کر دی. دوسرا قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا. تو آپ اس میں عیسائی دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب چڑھا دیا گیا تھا. یہودیوں نے صلیب چڑھا دیا تھا. یہودی جو تھے اس وقت حکمرانی میں تو نہیں تھے, حکمرانی تو ظاہری بات ہے کیسر کی تھی, کیسر روم کی, اس کی طرف سے جو ہے وہ گورنر تھا یہاں پہ ہیروڈس شام کے علاقے میں. تو یہودیوں نے اس کو اور اس کا جو نائب تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایتیں لگائی اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کیسر کو جو ہے وہ اس کا ٹیکس ادا نہ کرو, تو آپ ان کو جو ہے وہ صلیب دے دیں. تو وہ پہلوتئی کرتے رہے, لیکن یہودیوں نے مجبور کیا, یہودی علماء نے, اور فتوے بھی انہوں نے لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ, معاذ اللہ کفر کے فتوے لگائے. ان کو جادوگر کہتے تھے, انہیں میجیشین کہتے تھے, انہیں معاذ اللہ سے ولد الزنا کہتے تھے. وہ تو بہت بگڑی ہوئی قوم تھی. تو انہوں نے اپنے تئیں صلیب دلوانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی, اور اس کے بعد 3 دن بعد ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. تو پوری عیسائی دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے. لیکن قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, لیکن قرآن نے جو ایک تصحیح کی ہے وہ یہ تصحیح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ اوپر اٹھایا گیا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا, یہ جو آیت ہے نا انی متوفیک ورافعک, اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ہم آپ کو اپنی طرف اوپر بلند کریں گے, اٹھائیں گے, اور پھر ہم آپ کو وفات دیں گے, اگر وفات سے مراد وفات لی جائے. دوسرا یہ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ توفی کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جائے, اس کا یہ ایک مطلب ہے. توفی کا مطلب ہوتا ہے لینا, پورا لے لینا, یہ اصل میں اس کا معنی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ روح اٹھا لے تو یہ بھی متوفی ہے, اور اللہ تعالیٰ جسم اور روح سمیت اٹھا لے تو یہ بھی متوفی ہے. تو یہ معنی بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جسم اور بدن سمیت اوپر اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ورافعک الیہ, میں آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھاؤں گا, بلند کروں گا, اور میں آپ کو کافروں سے جو ہے وہ پاک رکھوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور قیامت سے پہلے دوبارہ ان کا نزول جو ہے, یہ سب ہمیں متواتر درجے کی جو ہے وہ روایات کے اندر ملتا ہے, اور نہ صرف اہل اسلام بلکہ عیسائی دنیا بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھتی ہے, یعنی ان کے دوبارہ واپس آنے پہ. تیسری چیز جس کا قرآن مجید نے کہا اصلاح کی ہے عیسائیوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقائد تھے, وہ اصلاح کیا کی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. قرآن مجید نے ان کی الوہیت کا انکار کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں. اور کیا کہا قرآن نے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. تو اگر بن باپ کے پیدا ہونا یہ الہ ہونے کی وجہ بن سکتا ہے, معبود ہونے کی وجہ بن سکتا ہے, تو حضرت آدم کو تو تمہیں بڑا معبود بنانا چاہیے حضرت عیسیٰ سے بھی, کیونکہ ان کی تو نہ والد ہے نہ والدہ ہے, وہ تو بن والدین کے پیدا ہوئی ہیں, بغیر والدین کے پیدا ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بن باپ کی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی ہے تو اس لیے تم ان کی عبادت شروع کر دو. اس طرح تو حضرت آدم بھی جو ہے وہ بغیر والد کے پیدا ہوئی ہیں. قرآن مجید نے شد و مت سے جو ہے وہ اس کا انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ معبود نہیں ہے, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں.
ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے وہ مکالمہ بین المذاہب، اس کی ایک بنیاد کو بیان کر دیا ہے۔ مکالمہ بین المذاہب مطلب مختلف، جسے انٹرفیت ڈائلاگ کہتے ہیں نا، تو مختلف مذاہب کے درمیان جو ڈائلاگ ہو سکتا ہے اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن نے کہا وہ توحید ہے۔ کہا اہلی کتاب آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یعنی ان کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مطلب تین کو مانتے ہیں، تو تین بھی اصل میں ایک ہے، تین وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہودی بھی جو ہے وہ توحید کے قائل ہے۔ اسی طرح سے عیسائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کلیم ان کا یہی ہے کہ ہم بھی توحید کی قائل ہیں، لیکن عملاً وہ توحید پر نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہی بات کی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم زبانی منہ کلامی جو بھی ہو باہر، تم توحید کا اقرار تو کر رہے ہو، تم کہتے ہو ہم شرک نہیں کریں گے، یا ہمیں شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، یا ہمیں حکم یہ ہے کہ جی اللہ کی طرف سے کہ جی ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، یا اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہ بنا لیں۔ ظاہری بات ہے وہ کتابوں کو تو ماننے والے تھے، تو کتابوں میں جتنی بھی تعریف ہوگی، بہرحال توحید کا حکم تو موجود تھا، توحید کا اس بات بھی تھا اور شرک کی نفی بھی تھی، تو وہ اس کو زبانی کلامی تو مانتے تھے۔ تو قرآن نے کہا اس بات پہ آ جاؤ، عملاً آ جاؤ اس بات کے اوپر جو ہمارے درمیان زبانی اعتبار سے متفق ہے، تو اس بنیاد پہ ہم جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اپنا بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس بنیاد پہ جو ہے وہ مکالمہ کر لیتے ہیں، ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ہم اس بنیاد پہ اتحاد کر سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بین المذاہب مکالمہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی توحید ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی ایک سازش کا تذکرہ ہے کہ جو یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے تو انہوں نے ایک سازش کی، ان کے علماء نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ایسا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھو اور تھوڑی دیر بعد کہنا کہ اوہ ہم تو بڑے متاثر ہوئے ہیں، ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، تو ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد کیا کرو، شام کو جو ہے اپنے کفر کا جو ہے وہ اعلان کر دو، شام کو اپنے کفر کا اعلان کر دو، اور شام کو جب تم اپنے کفر کا اعلان کرو گی تو اس سے کیا ہوگا کہ سادہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ کہیں گے کہ یہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، تو رات پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اب اگر جو ہے یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں سارا دن بیٹھے رہے ہیں اور شام کو جو ہے وہ انہوں نے کفر کا اعلان کر دیا، تو یا انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی یا انہیں لگا کہ یار یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ جو سادہ لوگ انصار ہیں ان میں سے ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اپنے دین سے پھر جائے گی۔ تو یہ یہودیوں نے ایک سازش کی تھی کہ صبح جاؤ رسول کی مجلس میں بیٹھو اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کرو، اور شام کے وقت جو ہے وہ اپنے کفر کا اعلان، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی سازش کا پردہ جو ہے وہ کھول دیا اور اس طرح سے وہ سازش بے نقاب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رکوع کے اندر ایک اور چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ امانت دار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر ان کے پاس آپ ایک دینار بھی جو ہے وہ امانت کے طور پہ رکھوا دیں تو یہ آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن یہودیوں میں کچھ جو ہے وہ خائن ہیں، ان کے پاس آپ ڈھیروں سونا بھی رکھوا دیں گے، سوری اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ لوگ امانت دار ہیں، اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سونا بھی رکھوا دیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور یہودیوں میں کچھ بے ایمان ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوا دیں گے تو آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس سے تو ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید نے جب دوسرے فرقے کا رد کیا ہے تو اس میں اگر کوئی خوبی دیکھی ہے بعض لوگوں میں تو قرآن نے اس کو اپریشیٹ کیا، تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ مخالف فرقے میں اپنی مخالف جو جماعت ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ دوسری بات یہ قرآن نے بیان کی ہے کہ یہودیوں کی جو اکثریت ہے وہ تو اگر مسلمانوں کا ایک دینار بھی ان کے پاس ہو تو وہ اس کو جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہوں گے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ جو غیر یہودی ہے اس کا مال کھانے پہ ہمیں گناہ نہیں ملتا، یعنی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اگر یہودی کا مال کھائے تو پھر تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اگر غیر یہودی کا وہ مال کھا جائے، ہڑپ کر جائے جس طرح سے بھی، تو وہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا مال کھا جاتے تھے اور اس کو
ایک طرح سے گناہ بھی نہیں سمجھتے. آخری رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے اس بات کو واضح کیا اچھے طریقے سے کہ آخرت میں نجات کے لیے اب ضروری ہے کہ دین اسلام قبول کرو. اللہ کے پاس دین اسلام لے کر آؤ، پھر تمہاری آخرت میں نجات ہوگی. دیکھیں نا، سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہودیت پہ تبصرے ہیں لمبے چوڑے یہودیوں کے اوپر، ان کے جرائم کی فہرست، سارا کچھ. سورہ آل عمران جو اگلی صورت ہے، یہ دونوں صورتیں آپس میں بہنیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان کو حدیث کے اندر الزہراوین بھی کہا گیا. تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے. تو اب ان کو آخر میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ کیا دیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ یہودیت چاہیے نہ عیسائیت چاہیے، اب دین اسلام آ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اب قرآن مجید آ گیا. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بہت کیٹیگریکل انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے. اب اللہ کو اسلام کے آنے کے بعد نہ دین یہودیت چاہیے نہ دین عیسائیت چاہیے. اب آخرت میں نجات چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، وہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب پہ ایمان لانا ہے. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ کے پاس کہ یا اللہ میں تو آپ کے فلاں نبیوں کو مانتا رہا، میں تو آپ کی فلاں کتاب کے احکامات پہ عمل کرتا رہا، تو اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، یہ آدمی کسی طرح سے کامیاب نہیں ہوگا. تو اب لوگ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی عیسائی جو ہے وہ بہت صدقہ خیرات کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کی ایک حدیث بھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کافر ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب کے علاوہ ہو، وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اجر صرف اور صرف جو ہے وہ آپ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے. یہ آخری دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو اب جنت کا دروازہ بنا دیا. مطلب یہ اب یہ شاہدرہ ہے، اس شاہدرے سے گزر کے ہی، اس بڑے دروازے سے گزر کے ہی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد. اور آپ کی ایک روایت بھی ہے صحیح مسلم میں بہت سری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی جس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ میرے اوپر اسلام نہیں لایا اور میرے اوپر ایمان نہیں لایا، تو وہ جہنم میں جائے گا، مطلب وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو اس حوالے سے قرآن مجید بھی بالکل واضح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بہت واضح ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خاص طور پہ رمضان کی گھڑیوں میں کچھ دوست کہہ بھی رہے تھے کہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے امت مسلمہ کے لیے. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں، جس طرح سے اہل اسلام کے حالات خراب ہیں، فلسطین میں، اسی طرح سے روہنگیا کے جو مسلمان ہیں، اور اسی طرح سے افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو جہاں جہاں اور فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے کافروں کی طرف سے، تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو رمضان کی ان گھڑیوں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ظالم اور شریر لوگوں کے شر سے ان کو بچائے. اور جہاں جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں شیطانی وساوس میں آ کے یا دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کے یا اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے، لیبیا کے اندر، یمن میں یا اور بعض مقامات پر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس جو ہے وہ خانہ جنگی سے نکلیں اور آپس میں اللہ تعالیٰ ان کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جو بھی ہم سب لوگوں کی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اور بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ سے کل پھر ملتے ہیں چوتھے پارے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.